ربك ذو الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر ہم رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، ہم صحیح سلامت اور ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ فلاں شخص پچھلے رمضان میں موجود تھا لیکن اس رمضان میں وہ باحیات نہیں ہے۔ فلاں پڑوسی ہمارا پچھلے رمضان میں زندہ تھا، اس وقت اس دنیا کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ فلاں ہمارے خاندان کا آدمی پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا لیکن آج وہ نہیں ہے۔ فلاں شخص پچھلے رمضان کے اندر صحت و تندرستی کے ساتھ تھا لیکن اس رمضان میں اس کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنے صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہماری حالت اور کیفیت کیا ہو، ہماری تندرستی رہے یا نہ رہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، موقع کو غنیمت سمجھیے اور بلا شرعی عذر کے روزے نماز کو ترک نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرنے کا اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ روزے کو کس لیے فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے روکنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ۔ لہذا ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز کس طریقے سے گزر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزر رہے ہیں یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔
محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا معاملہ ہر رات کو ہوتا ہے، لہذا ہمیں بھی اللہ تعالی سے جہنم کی آزادی اور اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کو چاہنے والے، اے خیر اور برکات کو حاصل کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے کرنے والے، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ برائیوں سے رک جاؤ، باز آ جاؤ اور نیکیوں کی طرف بڑھو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ سامعین کرام، اسی مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا جب یہ رات آئے تو اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے کہ امت محمدیہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو وہ حج کے برابر اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری خاتون آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، جو پہلا کام ہوتا ہے، وہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم اس مہینے کے روزے کو ترک ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص بھی اس مہینے کو پائے
اور اس کے روزے رکھے، تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ لہذا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی روزہ رکھنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے پینے کو بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، جس چیز کا بدلہ اللہ تعالی اپنے ذمہ رکھا ہو تو اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، تو جب اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ نوازے گا تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اسی طریقے سے روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ بیکار کی بات نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو کہے میں روزہ دار ہوں۔ یعنی روزہ رکھتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے۔ لہذا ہم روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں اور نظروں کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، کوئی غلط بات نہ سنیں، غلط چیز نہ سنیں، غلط چیز نہ دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے ایک الگ سے دروازہ ہوگا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنا عظیم مقام ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ شفاعت کرے گا، قیامت کے دن روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت کو روزے دار کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزے کی حالت میں وفات پا جائے تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو بھی سیدھا جنت کے اندر جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا ہمیں اس مبارک مہینے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، جو موقع دیا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس کو صحیح کام میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں روزوں کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز کے مسائل، اس کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کسی کو نماز کی دعائیں نہیں یاد ہیں تو اس کو یاد کرنی چاہیے. یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ساتھ ہی فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے، تہجد اور تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے. اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں ہم اگلے رمضان میں کس حالت میں ہوں، روزہ رکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو یا نہ ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہٹھے کٹے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تندرست ہیں، باوجود اس کے روزہ نہیں رکھتے ہیں. یہ محرومی ہے. انہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. کہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس تندرستی کو، اس صحت کو چھین نہ لے. کہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی حادثے کا شکار نہ بنا دے. بچنا چاہیے، انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز، روزوں، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماریوں، وباؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.